النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرص المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ چند آیات مبارکہ جن کی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، سورۃ الانفال کی آیات ہیں۔ سورۃ الانفال کا درس، ترجمہ، تفسیر کا سلسلہ بالترتیب جاری ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 64 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی یعنی اے ہمارے پیارے نبی، حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ ایمان والے جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کی ہے، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ حضرات جو دوست سورہ انفال کا درس سن رہے ہیں، ان کے علم میں ہے کہ سورہ انفال میں زیادہ تر جو گفتگو ہے وہ جنگ بدر سے متعلق ہے، لیکن اس میں ساتھ ساتھ آئندہ آنے والے مستقبل میں جو حالات تھے یا آئندہ مستقبل میں کافروں کے ساتھ کہ جو لڑائیاں ہونی تھی، جو جنگیں پیش آنی تھی، اس کے متعلق بھی مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ تمہاری مدد کے لیے میں خود کافی ہوں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ کی مدد کے لیے اللہ اور یہ آپ کے جو سچے مخلص پیروکار ہیں، اگرچہ تعداد میں کم ہے، بے سر و سامان ہیں، لیکن اللہ نے انہی سے اپنے دین کا کام لینا ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا میں نے کل جمعے کے واعظ میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کی حمایت کا، کسی کی مدد اور نصرت کا محتاج نہیں، ہم تو سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ہماری عزت، ہماری بلندی، ہمارا مقام، ہماری سلامتی اور ہماری عافیت اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر ہماری ذات سے یا ہمارے مال سے یا ہمیں جو بھی اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، خواہ وہ بولنے کی صلاحیت ہے یا اور کوئی جسمانی صلاحیت ہے، ان صلاحیتوں میں سے کوئی بھی صلاحیت اللہ کے دین کی حمایت میں، دین کی اشاعت میں، دین کی بلندی میں
استعمال ہو جائے گی تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض بڑی فکر انگیز باتیں کہی ہیں ایسا، اور بعض لوگ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام پر حسن ظن کی وجہ سے کہتے ہیں، لیکن مجھے اللہ نے یہ بھی سعادت بخشی کہ میں نے شیخ سعدی کی جو کتاب ہے گلستان، وہ ایک عرصے تک پڑھائی بھی ہے مدرسے میں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ دو کتابیں ہیں بوستان اور گلستان، ان کے اندر سمجھیں کہ ہمارا معاشرتی اعتبار سے جو دین ہے اس کو حکایات کی شکل میں، امثال کی شکل میں اس طریقے سے سمجھایا ہے کہ انسان کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ ابھی میری کوئی اسٹڈی میں یا مطالعے میں یہ بات شامل نہیں تھی، لیکن ویسے مجھے یاد آیا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، منت منے کی خدمت سلطان ہمی کنی، منت منے کی خدمت سلطان ہمی کنی، منت ازو شناس کے بخدمت بداشتت۔ یہ احسان مت جتاؤ کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں، بادشاہ کا تم پر احسان ہے کہ اپنی خدمت میں لگایا ہوا ہے۔ منت منی کی خدمت سلطان ہمی کنی، منت ازو شناس کے بخدمت بداشتت۔ تو یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے اس بندے پر، اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ جس کی کوئی صلاحیت، کسی کا کوئی مال، کسی کی کوئی گفتگو، کوئی بات اللہ کے دین کے لیے کام آ جائے، اللہ پاک اس کو موقع عطا فرما دے کہ چلو ہمارے دین کے لیے تم بھی آگے آ جاؤ۔ باقی اللہ پاک نہ کسی کے مال کا محتاج ہے، نہ کسی کی صلاحیتوں کا محتاج ہے، نہ کسی کی ٹیلنٹ کا محتاج ہے، نہ کسی کی گفتگو کا محتاج ہے، کسی کی حمایت و نصرت کا محتاج ہے۔ اللہ پاک جب اپنا کام لیتے ہیں تو اللہ نے قرآن میں بتایا وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ابابیل بھیج کر بھی اللہ نے کام لے لیا۔ نمرود کو جب ہلاک اور تباہ کرنا تھا، اللہ پاک نے مچھروں سے کام لے لیا۔ اللہ کے لیے کون، اللہ چاہے تنکے کو شاہ بنا دے، اور جب چاہے تو شاہ کو اتنا کم وزن کر دے کہ تنکے سے بھی بے حیثیت ہو جائے وہ۔ یہ ساری طاقت اللہ کی ہے۔ بس مسلمانوں کو ایک ہدایت دی گئی ہے بار بار کہ وہ ہمیشہ کیا چیز دیکھیں، فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تم صرف اپنے ایمان کا لیول چیک کرتے رہو کہ کہیں تمہارے دل میں اللہ کی محبت کی جگہ کوئی اور چیز تو نہیں آ گئی۔ قرآن کریم میں سورہ حشر کے اندر سورہ مجادلہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کہ ان پر شیطان غالب آ گیا، اور غالب آ کر اس نے ان کے دل و دماغ سے اللہ کی یاد کو، اللہ کی محبت کو نکال دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ تقدیم تاخیر ہو گئی کہ شیطان غالب آیا ہی اس وقت جب تمہارے دلوں سے اللہ نکل گیا۔ اور اس پر ایک واقعہ اس آیت کی تفسیر میں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب تھے اور اس کو پتہ چلا کہ لوگ جو ہے فلاں جگہ ایک درخت کے نیچے جاتے ہیں اور اس درخت کو پوجتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس نے پہلے تو ان لوگوں کو آ کر سمجھایا کہ بھئی یہ حرکت مت کرو، غلط ہے، تم نے جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو، درخت کے پاس کیا ہے؟ لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی، اس پر دینی حمیت کا غلبہ ہوا، اور اس نے جناب کلاڑی اٹھائی، کہا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، میں اس درخت کو کاٹ دیتا ہوں۔
وہ نکلا کلاڑی لے کر درخت کو کاٹنے کے لیے، راستے میں ایک صاحب مل گئے۔ اس نے پوچھا جی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یار بڑا لوگوں کو سمجھایا ہے اور لیکن لوگ ان اپنی حرکتوں سے باز ہی نہیں آ رہے ہیں، تو اب بس میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے درخت کو کاٹ کر اس کا قصہ ختم کر دینا۔ اس نے کہا آپ ہوتے کون ہیں اس کو کاٹنے والے؟ میں اس کا رکھوالا ہوں، تو میں کاٹنے ہی نہیں دوں گا درخت۔ اب جناب اس کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو گئی۔ مٹ بھیڑ میں وہ بندہ جس نے کہا میں کاٹ نہیں دوں گا وہ نیچے گر گیا، اور یہ بندہ جو اس کو کاٹنے کے لیے جا رہا تھا یہ اس کے اوپر چڑھ گیا۔ جب اس نے اس کے سینے پہ پاؤں رکھا، گلا دبایا، جب اسے اپنی جان خطرے میں محسوس ہوئی تو اس نے کہا کہ اچھا چلو آپس میں سمجھوتا کرتے ہیں، آپ اپنے ارادے سے بعد آ جائیں، میں روزانہ تمہیں ایک مقدار متعین کی کہ اتنی مقدار میں تمہیں درہم جو ہے پہنچا دیا کروں گا۔ اس نے کہا یہ درہم کہاں پر پہنچیں گے؟ کہنے کا یہ تم جب فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے تو اپنے مصلے کے نیچے دیکھنا، وہاں سے مل جایا کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب جناب اس نے اس ارادے کو ترک کر دیا، گھر چلا گیا۔ گھر گیا، 1 دن 2 دن 4 دن اس کو وہ پیسے ملتے رہے جو اس بندے نے اس کو کہے تھے، لیکن پھر وہ پیسے ملنے بند ہو گئے۔ جب بند ہوئے تو پھر اس نے جناب کلاڑی اٹھائی، اب پھر نکلا تو راستے میں وہی بندہ ملا۔ کہا وہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بس تو جا رہا ہوں اس کو کاٹنے۔ اس نے کہا میں تو نہیں کاٹنے دوں گا۔ پھر لڑائی ہو گئی۔ لڑائی میں جب مٹ بھیڑ ہوئی تو اب یہ نیچے تھا وہ اوپر تھا۔ اس نے کہا کہ یار یہ اس مرتبہ تم نے کون سا داؤ استعمال کیا ہے؟ کہا داؤ کوئی نہیں ہے، اس مرتبہ نیت کا فرق ہے۔ اس ٹائم میں تمہاری نیت اللہ کی رضا تھی تو اللہ تمہارے ساتھ تھا، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کو کوئی بھی اس کے مقصد سے ہٹا نہیں سکتا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ اور آج تمہارے دل میں اللہ نہیں ہے، تمہارے دل کے اندر کچھ اور ہے۔ یہی چیز قرآن کریم کی آیت میں وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم غالب رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے دلوں میں جھانکتے رہنا، کوئی اور کسی کے دل میں جھانک کر دیکھ نہیں سکتا۔ ایک اللہ، ایک انسان خود اپنے دل میں دیکھتا ہے، جھانکتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ تو بس جب اس کے دل میں اللہ آئے گا تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جن کے دلوں کا اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، اور فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ نے تمہارے دلوں میں اپنی محبت کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے۔ تو جب اللہ نے خود فرما دیا کہ ان کے دلوں میں میری محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ پاک نے وعدہ بھی کر دیا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ یہ ہدایت سب مسلمانوں کے لیے، اور جب تک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وابستہ رہے انہوں نے ہمیشہ اپنے وسائل پر انحصار کیا ہے۔ یہ اس بات کی دعوت ہے، اس بات کی ترغیب ہے، اس بات کی تلقین ہے اور خوشخبری ہے کہ اگر آپ اپنے وسائل پر انحصار کریں گے اور اللہ سے جڑے رہیں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی۔ اور جب آپ اپنے وسائل پر انحصار نہیں کریں گے اور آپ جناب اپنی ضرورتوں کے لیے ادھر ادھر نظریں اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کو پھر وہ لوگ پسند ہے جو خوددار ہوتے ہیں، ایسا میں جو ادھر ادھر ہاتھ پھیلاتے ہیں وہ اللہ کو پسند بھی نہیں آتے۔ اللہ کو وہ لوگ پسند آتے ہیں جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں،
اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ نے ہماری شناخت اور پہچان بتائی ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور جب اللہ سے انسان نہیں مانگتا تو اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یہ کون سے مومنین ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر یہ اگرچہ تعداد میں کم ہے، بے سر و سامان ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ ہر میدان میں ان کے ذریعے سے آپ کی مدد کرے گا۔ یہ مومنین ہیں جن کی ایک صفت پہلے بتائی کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے، مقاصد کے حصول کے لیے آپس کا اتفاق اور اتحاد نہ گریز ہے۔ آپس کا اتفاق ہے، جب آپس میں اتفاق ہوگا، دل جڑے ہوئے ہوں گے تو آپ مقاصد کے اندر کامیاب ہوں گے، اور جہاں دلوں کے اندر نفرتیں ہوگی اور دلوں کے اندر بغض ہوگا، وہاں مقاصد کے اندر کامیابی نہیں ہوگی، وہاں قدم قدم پہ ناکامی ہوگی، اس لیے کہ اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا راز بھی یہ بتایا، فرمایا کہ تم لوگ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم صاحب ایمان نہ ہو، اور اس وقت تک صاحب ایمان نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ فرمایا کیا میں تمہیں ایسا نسخہ نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت ہونے لگے؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے۔ فرمایا کہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، تو اس سے آپس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام کی جو سب سے بڑی صفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عالم فانی کو سے کوچ کر کے عالم جاویدانی کی طرف تشریف لے گئے، تو اس وقت صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 1,45,000، یہ جنگ، یہ حجۃ الوداع سے اندازہ لگایا جا رہا ہے، باقی اس کے علاوہ اور بھی بڑی ہے، ہو سکتا ہے تعداد 2 لاکھ کے قریب ہو، اس سے بھی زیادہ، لیکن تمام کے تمام صحابہ کرام آپس میں شیر و شکر تھے، بھائیوں سے بھی زیادہ محبت۔ بھائیوں میں تو پھر بھی اختلاف اور یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن صحابہ کرام میں یہ چیز نہیں تھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، کیونکہ یہ تقریر نہیں ہے، درس ہے۔ درس کا مطلب کہ آپ نے دین کو سمجھنا ہے، تقریر میں ایک روانگی ہوتی ہے، سمجھ میں آنا ہے، یہ افہام و تفہیم ہے۔ ایک بات سمجھنی ہے کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں ایک جذبہ رکھا ہے، وہ ہے رائے کا اختلاف۔ رائے کا اختلاف ہوتا ہے، ایک بندے کو ایک کام پسند ہے، دوسرا کہتا ہے ایک کام ایسا ہونا چاہیے، تیسرا کہے گا یہ کام ایسا ہونا چاہیے، یہ رائے کا اختلاف کہلاتا ہے۔ میں اس پر ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صحابہ کرام میں رائے کا اختلاف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ آپس میں متحد تھے۔ کیسے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینا میں نماز پڑھائی۔ اس وقت جو خلیفہ ہوتا تھا مسلمانوں کا، وہ حج پر بھی امیر بن کے جاتا، اور وہاں مسجد نمرہ میں بھی نماز وہ پڑھا تھا، اور اشعر حرام کے پاس مینا کے اندر بھی نماز وہ پڑھاتے۔ مینا میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دن جب ظہر کی نماز پڑھائی تو 4 رکعت پڑھائی۔ اس نماز کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ بہت بڑے عالم صحابہ میں بڑے صاحب علم تھے، یہ اس نماز میں شریک نہیں تھے۔ ان سے کسی نے کہا کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں نماز پڑھائی تھی، 2 رکعت پڑھائی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے 2 رکعت پڑھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت پڑھائی، حضرت عثمان غنی نے 4 رکعت پڑھائی ہے۔ انہوں نے اس وقت کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوسرے دن خود آئے تو ظہر کی نماز میں حضرت عثمان غنی کے پیچھے خود 4 رکعت پڑھی۔
وہ لوگ جنہوں نے پہلے دن جا کر شکایت لگائی تھی، انہوں نے کہا حضرت کل جب ہم نے آپ کو کہا تھا کہ انہوں نے 4 رکعت پڑھائی تو آپ نے لا حول ولا قوت پڑھا، اور آج آپ خود ان کے پیچھے 4 رکعت پڑھی آپ نے۔ فرمایا کہ وہ میری رائے تھی، اس پر میں آج بھی قائم ہوں، اور ان کے پیچھے آج 4 رکعت پڑھنا یہ خلافت کے ادب اور احترام کی وجہ سے ہے، وہ میری رائے تھی۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مسئلہ لوگوں نے پوچھا، ڈسکس کیا کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں، آپ بھی مدینہ سے امیر حج بن کر تشریف لائے تھے، آپ نے 2 رکعت پڑھائی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے امیر حج بن کر آئے تھے، 2 رکعت نماز پڑھائی تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج بن کر آئے، 2 رکعت پڑھائی تھی، آپ نے 4 رکعت پڑھائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے مکہ میں شادی کی ہے اور میری وہ بیوی مکہ میں ہی رہتی ہے، تو جب میں مکہ میں ایک دن کے لیے بھی آؤں گا میں مقیم بن جاؤں گا، اب میں مکہ میں چونکہ مقیم ہوتا ہوں تو مینا میں پھر پوری نماز پڑھاتا ہوں۔ اب یہ مسئلہ ہمارے ہاں حنفی مسلک میں یہی ہے کہ کوئی بندہ کہیں شادی کر لے اور اس کی بیوی وہی رہتی ہو، صرف کہ سسرال رہے نہیں، بیوی وہاں رہتی، اسی جیسے اگر کوئی بندہ دوسری شادی میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ میرے پیچھے فون آنے شروع ہو جائے، مولوی صاحب ہم درس میں اپنے شوہروں کو ترغیب دیتے ہیں بیٹھنے کی اور آپ کیا ترغیب دے رہے ہیں۔ میں ویسے مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ مثلا اسلام آباد میں یا لاہور میں شادی کر لے اور وہ بیوی وہی رہتی ہو، یہ ایک دن کے لیے ایک وقت کی نماز کے لیے بھی وہاں پہنچے گا، وہاں پڑھے گا، یہ مقیم کہلائے گا، پوری نماز پڑھے گا اگرچہ بغیر جماعت کے پڑھے گا۔ اب یہ مسئلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین، کہ تم نے میری سنت پہ بھی عمل کرنا ہے اور میرے بعد خلفاء راشدین مہدیین کی سنت پر بھی تم نے عمل کرنا ہے۔ دیکھیے یہ مسائل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے، قرآن پاک سے آئے، خلفاء راشدین کے عمل سے آئے، اس کی ترغیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اور آج امت میں اگر ہم چاہیں کہ ہمارا آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو، اس کی صورت بھی یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے اوپر آ جائیں، دین پر آئیں، بس فوراً اتفاق ہو جائے۔ صحابہ میں یہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی شورا کے اندر ایک قانون، بلکہ جس کو آج کل آپ کہتے ہیں نا بل پاس کرا لیا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا جو مہر تھا وہ 480 درہم تھا، یا بعض روایت میں 500 درہم آ جاتا ہے، ہوتا 480 تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا جو مہر تھا وہ 480 درہم تھا۔ اس وقت لوگوں نے مہر زیادہ رکھنا شروع کر دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مہر کا زیادہ ہونا کسی تقوی کی یا فضیلت کی بات تھی تو پھر اس کے حقدار آپ کی بیگمات تھیں یا آپ کی بیٹیاں تھیں۔ صحابہ کا یہ تھا دل۔ یہ آج ہمیں بھی یہ ذہن رکھنا ہوگا اپنا کہ اگر فضیلت کے مستحق تھے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے، آپ کی بیٹیاں تھیں، اہل بیت تھے۔ تو فرمایا کہ آج کے بعد اگر کوئی 480 درہم سے زیادہ مہر رکھے گا تو ہم زیادہ بیت المال میں جمع کرائیں گے اور 480 جو ہے وہ اس خاتون کو دیں گے۔ اعلان ہو گیا۔ اعلان کے بعد ایک خاتون آ گئی، اس خاتون نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ کی شورا نے قرآن کے خلاف ایک قانون پاس کر دیا۔ ان کا ہو ہی نہیں سکتا ہماری شورا قرآن کے خلاف قانون پاس کرے۔ فرمایا نہیں، ہو گیا ہے، اگرچہ دانستہ طور پر نہیں ہوا ہے، نادانستہ طور پر ہوا ہے، لیکن ہو گیا۔ اب وہ کیسے؟ کہا جی قرآن میں آتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا،
اللہ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا کہ اگر تم اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو اور تم نے اس کو مہر کے اندر ایک خزانہ دیا ہے، قنطار، ایک بہت بڑا خزانہ دیا ہے، تو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تم اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو۔ طلاق دے رہے ہو، وہ خلا کا مسئلہ الگ ہے کہ اس کے اندر مہر واپس لیا جاتا۔ تو فرمایا جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ایک خزانہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مہر کے اندر جتنا چاہے اپنی بیوی کو اپنی استطاعت کے مطابق دے سکتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک خاتون عمر سے زیادہ فقی نکلی اور اسی ٹائم اپنے اس قانون کو ختم کر دیا۔ یہ تھی اتفاق کی بات۔ تو بات یہ کہ اللہ نے یہی تو فرمایا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی قرآن ہے کہ تم قرآن کے ساتھ جب جڑ جاؤ گے تمہارے آپس کے دل بھی جڑیں گے، آپس میں اتفاق بھی پیدا ہوگا کہ وہ کوئی اختلاف کہیں آئے گا بھی، کوئی مسئلہ آئے گا، ہمیں پتہ ہے یار ہم نے تو اپنے مسائل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، قرآن پاک کی تعلیمات میں، صحابہ اکرام کے عمل میں، بزرگان دین کے عمل کو دیکھ کر اپنے مسئلے کو حل کر لینا ہے، اور اس وقت جو تھوڑی بہت ایسی جو اختلاف کی سچویشن پیدا ہو بھی چکی ہوگی تو وہ بھی اس کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ہے اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے تھے، اور یہ دل جڑتے ہی اسی طریقے سے جیسے سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، اچھے کام کیے، اللہ نے فرمایا ہم ان کے دلوں میں محبت اور مودت پیدا فرما دیں۔ یہ نیکی کا اخلاص اسی چیز کا تقاضا ہوتا ہے، جیسے وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ اب نماز کے اندر ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ مسجد جو ہے یہ وقف کی جگہ ہے۔ اب آپ کو جہاں جگہ ملی آپ وہاں پر بیٹھ گئے، اگر آپ ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں لیکن کوئی اور وہاں پر آ کر بیٹھ گیا، کوئی بات نہیں، وہ آ کر بیٹھ گیا، میں تھوڑا ادھر بیٹھ جاؤں گا، کوئی بات، کیونکہ آپ کو مسئلے کا پتہ ہے۔ اب جس کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوگا وہ لڑنا شروع کر دے گا کہ نہیں جی یہاں تو میں بیٹھتا، یا تو اس کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوگا یا وہ پھر ضد کرے گا، وہاں پھر اخلاص کی کمی ہو جائے گی۔ جن میں اخلاص ہوگا، مسئلے کا پتہ ہوگا، وہ کبھی ان الجھنوں کا شکار نہیں ہوں گے، کہ ان کا اصل مقصد مسجد میں آنے کا یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری یہ حاضری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہماری زندگی بھر کے سجدے اٹھا کر ہمارے منہ پہ مار دیے گئے تو پھر ہم لوگوں کے سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ ہم سب کو اپنے دین کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمارے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ یہ بکھری ہوئی گفتگو ہے، ہم کو اتنی فصاحت والی منظم گفتگو دے تو قادر نہیں ہے۔ آپ کے بہت سے نیک بندے جو ہم سے اچھی منظم دینی گفتگو کرتے ہیں، اے اللہ جہاں ان کی گفتگو آپ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے گی، اللہ ہماری اس بکھری ہوئی اور سادی گفتگو کو کبھی اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرما، اور اللہ اس کو ہمارے لیے دنیا میں ہدایت کا اور آخرت میں اللہ ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا۔ یا رحم الراحمین، یا اللہ یہ جو تھوڑی بہت ہم یہاں بیٹھ کر قرآن پاک کے متعلق جو گفتگو کرتے ہیں درس قرآن کی صورت میں، اے اللہ اس کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت بنا اور باعث ہدایت بنا۔ ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔